بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ہم حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بنانے جا رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں میرے دوستوں کو پسند آئے گی۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ۔ حضرت خضر علیہ السلام کے نام، حسبِ نسب اور نبوت کے ساتھ ساتھ بہت باتوں پر اختلاف ہے۔ اس ضمن ہمیں تاریخ میں بہت سے اقوال دستیاب ملتے ہیں۔ بعض بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ آپ شخصیت سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، یعنی حضرت خضر بن آدم علیہ السلام، یعنی آپ حضرت آدم علیہ السلام کے حسب سے تھے۔ حضرت عباس روایت فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے حسب سے تھے اور آپ ہی کے بیٹے تھے، جبکہ ان کی موت کو مؤخر کر دیا گیا۔ واللہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ نبی آدم میں سب سے طویل عمر حضرت خضر علیہ السلام کو نصیب ہوئی، اور آپ کا اسم گرامی خضر بن قابیل بن آدم علیہ السلام۔ اس سلسلے میں ایک عجیب و غریب روایت یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت نزدیک آیا تو آپ نے اپنے بچوں سے فرمایا کہ میرے بعد دنیا میں ایک زبردست طوفان آئے گا۔ پیارے دوستو، آپ نے اپنے بچوں کو یہ بتایا، اور جب طوفان آئے تو میری قبر میں سے میری ہڈیوں کو نکال کر کسی جگہ محفوظ کر دیجئے گا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے وہ جگہ بھی بتائی جہاں پہ آپ کو دفن کیا گیا، جو آپ نے پہلے ہی مقرر کی ہوئی تھی۔ جب طوفان نوح آیا تو آپ کی اولاد نے ہڈیاں کشتی میں رکھ کر طوفان تھمنے تک کا انتظار کیا۔ جب وہ لوگ زمین پر اترے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ حضرت آدم کے جسد خاکی کو لے جا کر ان کی وصیت کے مطابق دفن کر دیا جائے۔ پیارے دوستو، پوری زمین پر ویرانی ہی ویرانی تھی، کہیں بھی کوئی انسان دکھائی نہ دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو ترغیب دی اور تفہیم آدم پر بہت زور دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ بشارت بھی دی کہ جو بھی میرے جسم کو دفن کرے گا اللہ اس کو طویل عمر عطا کرے گا۔ اسی وقت وہ لوگ مقررہ جگہ پر کی طرف دوڑے۔ حضرت آدم کا جسد خاکی ان کے پاس رہا، لیکن آپ کو جب دفن کیا گیا حضرت آدم کی وصیت کے مطابق تو وہ حضرت خضر علیہ السلام کے حصے میں آئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی بشارت کے مطابق اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ان کی زندگی قائم رکھی جب تک اللہ کریم چاہے گا۔ یہ روایت ابو حاتم نے ابو اسحاق کے حوالے سے بیان کی۔ واللہ تو پیارے دوستو، حضرت امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ چٹیل میدان پر تشریف فرما ہوتے ہیں تو وہ سرز و شاداب گھاس سے لہرا اٹھتا ہے۔ ایک اور روایت ہے پیارے دوستو، حضرت عباس روایت کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اس لیے خضر کہا جاتا ہے کہ وہ جس چٹیل میدان پر نماز ادا کریں وہ سبزے سے لہرا اٹھتا ہے۔ اور پیارے دوستوں، میں ایک اور آپ کو مثال دیتا چلوں کہ حضرت ابو ہریرہ نے ایک روایت حضرت عباس سے یہ سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی شب میں نے ایک بہت ہی خوبصورت اور خوشبو محسوس کی۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبرائیل نے بتایا کہ یہ خوشبو ماشیتا اس کے بیٹے اور اس کے خاوند کی قبر میں سے آ رہی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارک کا پس منظر کچھ اس طرح کہ حضرت خضر کا تعلق بنی اسرائیل کے اشرافیہ سے تھا، ایک شخص جس کے پاس آپ کا بہت آنا جانا تھا،
وہ ایک مسجد میں عبادت کیا کرتا تھا۔ اس شخص کا آپ کے اوپر خاص درجہ اثر تھا۔ اس نے آپ کو اللہ کی فرما برداری اور تعلیم کی تلقین کی۔ حضرت خضر نے جب جوان ہوئے تو آپ کے والد گرامی نے آپ کی شادی کر دی۔ آپ نے اپنی بیوی کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کیا اور اس سے یہ وعدہ لیا کہ وہ اسلامی تعلیمات کی پابند رہے گی، اور اس سے یہ وعدہ لیا کہ اس کا تذکرہ کسی سے نہیں کرے گی، کہ مجھے عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس عورت کو طلاق دے دی۔ کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد آپ کے والد گرامی نے آپ کی دوسری شادی کر دی۔ آپ نے اس کو بھی اسلامی تعلیم کی طرف تلقین کی اور اس سے بھی وعدہ لیا اور اس کو بھی طلاق دے دی۔ پہلی بیوی نے راز کو حفاظت کی اور مگر دوسری راز کی حفاظت نہ کر سکی۔ حضرت خضر علیہ السلام وہ علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ پیارے دوستو، آپ ایک سمندری جزیرے پر پہنچے۔ وہاں دو آدمی ایندھن جمع کر رہے تھے یا لکڑیاں۔ ان دونوں میں سے ایک نے تو حفاظت راز کا وعدہ کر لیا، مگر دوسرے نے سب کو بتلا دیا، میں نے حضرت خضر کو دیکھا ہے، اور یہ بھی کہا کہ میرے ساتھ اس دوسرے شخص نے بھی دیکھا ہے۔ جب دوسرے شخص سے پوچھا گیا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ پیارے دوستو، اس دور میں جھوٹے کی سزا موت تھی۔ پہلے شخص کو قتل کر دیا گیا۔ جس شخص نے حضرت خضر علیہ السلام کے راز کی رازداری سے حفاظت کی تھی، پیارے دوستو، اس کی شادی اسی عورت کے ساتھ ہوئی جس نے آپ کے راز کی حفاظت کی تھی، اور ان کی شادی ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عورت فرعون کے محل میں بطور خادمہ کام کرنے لگ گئی۔ ایک روز فرعون کی بیٹی نے بالوں میں کنگھی کروا رہی تھی کہ کنگھی اچانک اس خاتون کے ہاتھ سے گر گئی اور ان کے منہ سے بے اختیار یہ نکلا، کہ پیارے دوستو وہ ایک مسلمان اور نیک خاتون تھی، ان کے منہ سے یہ نکلا فرعون کا ستیہ ناش ہو جائے۔ فرعون کی بیٹی نے یہ بات سنی، اس نے فوراً اپنے باپ کو یہ خبر دی۔ فرعون تو خود کو خدا بن بیٹھا، اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا کہ میں خدا ہوں، اعوذ باللہ۔ تو اس شخص نے، فرعون نے اس عورت کو طلب کیا اور یہ پوچھا کہ کیا یہ سچ بول رہی ہیں؟ تو کیونکہ وہ ایک نیک اور سچی خاتون تھی، تو اس نے بولا فرعون سے کہ اس عورت نے کہا ہے بالکل؟ تو خاتون نے کہا جی بالکل میں نے کہا ہے۔ اس خاتون کے پورے خاندان کو بلایا گیا اور ان کے خاندان میں 4 افراد تھے، یعنی 2 ان کے بچے، ایک وہ خود اور ایک ان کا خاوند۔ فرعون نے اس کے خاوند کو مجبور کیا کہ وہ اپنا دین ترک کر دے اور اس کو خدا مان لے، مگر وہ بھی نہ مانا۔ اب فرعون نے ان کے قتل کا حکم دے دیا۔ اس خاتون اور اس کے خاوند نے کہا اگر اچھا تو نے ہمیں قتل ہی کرنا ہے تو ٹھیک کر دے، مگر ہماری ایک التجا ہے کہ ہم سب کو ایک ہی قبر میں دفن کر دینا۔ یہ بات فرعون نے تسلیم کر لی، اور جب ان چاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تو انہیں ایک ہی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں بھی گیا، مگر اتنی اچھی اور عمدہ خوشبو میں نے وہاں بھی نہیں پائی جتنی اس قبر سے آ رہی۔ پیارے دوستو، حضرت ابو امامہ یہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک بازار سے گزر رہے تھے۔ ایک غریب شخص نے آپ کو دیکھ لیا اور عرض کرنے لگا کہ آپ مجھے کچھ صدقہ عنایت فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو برکت عطا فرمائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اپنے پاس بچا کر کچھ نہیں رکھتا، اس لیے
میں تجھ کو کچھ دے نہیں سکتا۔ وہ غریب شخص رونے لگ گیا اور کہنے لگ گیا کہ آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ مجھے کچھ صدقہ عنایت کیجیے۔ آپ نے اس کے چہرے اقدس میں بلندی دیکھی ہے اور آپ سے میں برکت کی امید کرتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میرا تو توکل صرف اللہ پر ہے، میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں، ہاں میں خود ہی حاضر ہوں، تو چاہے تو مجھے فروخت کر دے، جو رقم حاصل ہو وہ لے لے۔ اس غریب شخص نے کہا، یا حضرت کیا آپ اس بات پر قائم رہیں گے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بالکل، میں سچ کہہ رہا ہوں، تو نے بہت ہی بڑا سوال کر دیا، بس اللہ کے لیے میں تجھے ہرگز رسوا نہیں ہونے دوں، تو مجھے فروخت کر دے، اپنا مسئلہ حل کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مزید فرمایا کہ اس شخص نے حضرت خضر علیہ السلام کو بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا اور اس کے بدلے میں اس نے 400 درہم حاصل کیے۔ حضرت خضر علیہ السلام کچھ عرصے تک اس شخص کے ہاں ٹھہرے رہے، مگر اس عرصے میں وہ شخص جس نے آپ کو خریدا تھا کام وغیرہ نہیں کرواتا تھا، حالانکہ آپ کو اس نے خریدا تھا۔ ایک روز حضرت خضر علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ اے نیک دل انسان، مجھے کیوں اتنے مہنگے داموں خریدا، اگر مجھ سے کوئی خدمت ہی نہیں کروانی تھی؟ اس شخص نے کہا کہ آپ کے چہرے پر مجھے بزرگی دکھائی دیتی ہے، اس لیے میں بھی کوئی آپ سے کام نہیں لیتا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تو مجھے کام دے، میں ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں اور کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا، اچھا پھر ٹھیک ہے، یہ جو پتھر کا ڈھیر یہاں پر موجود ہے اس کو یہاں سے اٹھا کر دور پھینک دیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص کہیں چلا گیا، مگر زیادہ دور نہیں گیا تھا۔ یاد رکھیں کہ وہ پتھر کا ڈھیر، اس کو وہاں سے ہٹانے کے لیے 5 سے 6 افراد کی ضرورت تھی۔ اگر 2-3 بھی کام کرتے رہتے تو بھی بڑی مشکل سے وہ پتھر وہاں سے ہٹتے۔ کچھ ہی دیر کے بعد جب وہ شخص واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ پتھروں کا تو وہاں نام و نشان ہی موجود نہیں تھا۔ پیارے دوستو، حیران ہو کر اس نے آپ سے کہا، اے شخص، یہ سب کچھ اتنی جلدی کیسے کیا؟ تو بڑا ہی مشکل کام ہے، یہ تو کافی لوگ مل کر بھی اتنا نہیں کر سکتے، تو آپ نے یہ کیسے کر لیا؟ چند ہی روز گزرے تھے کہ اس شخص نے آپ سے کہا، اے بھلے آدمی، کچھ عرصے کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں، میں تمہیں نیک انسان تصور کرتا ہوں، امید ہے کہ تم یہاں پر میرے آنے تک آرام سے رہو گے۔ حضرت خضر نے فرمایا، اچھا اگر جا ہی رہے ہو تو میرے سپرد کوئی کام کر جائیں تاکہ آپ کے واپس آنے تک اس کو سر انجام دے سکوں۔ وہ کہنے لگا، میں تمہیں کسی مشقت پہ نہیں ڈالتا۔ آپ نے فرمایا، مشقت کیسی؟ آپ حکم فرمائیں، میں آپ کے ہر کام کرنے کی کوشش کروں گا اور مکمل کروں گا۔ اس شخص نے آپ سے کہا کہ میں اس جگہ پر مکان تعمیر کرنا چاہتا ہوں، تم تو ایسا کرو کہ مکان کے لیے میرے واپس آنے تک پختہ اینٹیں بنا رکھنا تاکہ مکان کی جلد تعمیر مکمل ہو سکے۔ آپ نے فرمایا، اچھا جی، ایسا ہی ہوگا اور آپ بالکل بے فکر ہو۔ کچھ عرصے بعد جو وہ شخص واپس آیا تو وہ یہ حیران ہو گیا کہ جس جگہ اس نے نشاندہی کی تھی وہاں پر ایک نہایت پختہ اور خوبصورت مکان۔ وہ شخص حیران اور پریشان اس کو دیکھنے لگ گیا، پیارے دوستو، اور آپ سے کہنے لگا کہ اے بھلے آدمی، یہ بھلا کیسے اور کس طرح ممکن؟ مکان مختصر چند ہفتوں میں تعمیر ہو گیا، وہ پھر
ایک اکیلے آدمی نے؟ یہ تو اگر بہت لوگ مل کر بھی مکان کی تعمیر شروع کریں تو مہینے لگ جاتے ہیں، بلکہ سالوں درکار ہوتے ہیں۔ حضرت خضر سے پوچھنے لگ گیا کہ آپ کون ہیں، انسان ہیں یا کون ہیں؟ آپ کو اللہ کا واسطہ بتائیے۔ تو حضرت خضر ان کی باتیں سننے لگ گئے۔ آپ نے ان کی باتیں سن کر ارشاد فرمایا، اے نیک دل انسان، آپ نے مجھے اللہ کا واسطہ دے کر سوال کیا ہے اسی نام کے لیے اور اسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو میں نے اپنے گلے میں غلامی کا طوق پہنا ہے۔ اچھا، تو میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں خضر ہوں، جن کے بارے میں آپ نے لوگوں سے سن رکھا ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے بتایا ہوا یوں تھا کہ ایک نہایت ہی غریب شخص نے مجھ سے سوال کیا، مگر میرے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے بھی اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر مجھ سے صدقہ مانگا، اس لیے میں نے اپنے گردن کو اس کے حوالے کر دی۔ اس نے مجھے آپ کے ہاتھوں فروخت کر کے اپنا مقصد حاصل کر لیا اور میں آپ کی غلامی میں ہنسی خوشی آ گیا۔ اے نیک دل انسان، میں آپ کو بتلاؤں کہ جس شخص نے اللہ کے نام پر سوال کیا گیا اور قدرت رکھنے کے باوجود اس نے سائل کو خالی ہاتھ لوٹا دیا، تو بروز قیامت وہ اس حالت میں کھڑا ہوگا کہ اس کی جلد کے نیچے نہ گوشت ہوگا اور نہ ہڈی۔ اس شخص نے سوال کیا کہ میں بھی اللہ پر کامل ایمان رکھتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، میں لا علمی میں آپ کو تکلیف پہنچائی اور آپ کو خریدا۔ اگر میں آپ سے غلطی اور کوتاہی میں کوئی غلطی کر گیا، خدا را مجھے معاف کیجیے گا۔ حضرت خضر نے فرمایا، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ آپ تو میرے ساتھ نہایت اچھا سلوک کرتے رہیں۔ آپ نے میری بزرگی کا بھی خوب خیال رکھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے۔ اس شخص نے یہ سن کر کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اے اللہ کے نبی، میرا مال پورے کا پورا گھر حاضر ہے، ان کے بارے میں جو بھی آپ کا حکم ہو حاضر ہے، اور اگر آپ کو تشریف لے جانا چاہتے ہیں تو بھی میں آپ کا راستہ ہرگز نہیں روکوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے نیک دل انسان، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے آزاد کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سکون کے ساتھ کر سکوں۔ وہ کہنے لگا، اے بزرگ ہستی، آپ کو اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کرتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس سے رخصت ہوتے وقت کہا، بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے مجھے غلامی سے آزاد کی عطا فرمائی اور مجھے تکلیف سے راحت کی طرف بھیجا۔ واللہ اعلم۔ تو پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو حضرت خضر علیہ السلام پارٹ 1 پسند آئے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر اور اچھے کامنٹس بھی دیں گے، اور ان کامنٹس میں مجھے بتائیں گے کہ مجھے مزید اپنی ویڈیوز میں کیا بہتری لانی چاہیے۔ اپنے بھائی عاطف کو اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو معاف فرمائیے گا، اور اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری ویڈیوز کو مکمل دیکھیے گا۔ نیکسٹ پارٹ حضرت خضر علیہ السلام کا انشاءاللہ اس کے بعد میں جلد بناؤں گا، آپ ضرور دیکھیے گا۔ اس میں اچھے واقعات جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتائے، اس کی روشنی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اپنے بھائی عاطف کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔